السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد رحمہ اللہ تعالیٰ، یہ چاروں وہ ائمہ ہیں جن کی فقہ، جن کے وہ احکامات جو انہوں نے قرآن و سنت سے مستنبط کر کے مدون کیے، وہ ان کے بعد بھی آج تک چلتے آ رہے ہیں۔ ان کے مذہب کو، ان کے مسلک کو، جو قرآن و سنت کی ہی تشریح ہے، آج تک فالو کیے جاتا ہے مختلف ممالک میں۔ سب سے زیادہ امام ابو حنیفہ، امام اعظم امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے مذہب کو، اور اس کے بعد دیگر تینوں ائمہ کے مذہب کو بھی مختلف ممالک میں لوگ فالو کرتے ہیں ان کے مطابق۔ ان کو اپنا نعوذ باللہ خدا یا رسول یا پیغمبر نہیں سمجھتے، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کردہ جو احادیث ہیں یا قرآن و سنت کے جو احکامات ہیں، انہی کی انہوں نے تشریح کی ہے۔ ہر بندہ، ظاہری بات ہے، ہر حدیث کو، ہر آیت کو، ہر کہاں پہ کیا حکم موجود ہے، ہر ایک کے پاس اتنی نہ فرصت ہے، نہ اتنی استعداد ہے کہ وہ اس سے ڈائریکٹ استنباط کر سکے۔ لہذا ان کے مدون کیے ہوئے، ان کی ترتیب دی گئی فقہ کو لوگ فالو کر دیتے ہیں اور ان پہ اعتماد کرتے ہیں، اور ایک دنیا نے اعتماد کیا ہے، بڑے بڑے حضرات نے ان کے اوپر اعتماد کیا ہے۔ لیکن امام مالک اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے متعلق کچھ تفصیلات، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو کیسے امام مالک رحمہ اللہ پہچان گئے اور کیا ان کے دل میں ان کا مرتبہ تھا، اور امام مالک رحمہ اللہ کا، امام اہل المدینہ، مدینہ شریف میں جو مدینہ منورہ میں درس دیا کرتے تھے، ان کا کیا مقام ہے، کیا درجہ ہے، استاد محترم شیخ الحدیث ڈاکٹر منظور احمد مینگل صاحب حفظ اللہ تعالی ورعاہ کے بزبانی آپ ملاحظہ فرمائیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہتے تھے قاتلہ اللہ ما اجرہ علی الدین، خدا ابو حنیفہ کو تباہ کرے کہ وہ کتنا جری ہے دین کے سلسلے میں۔ قاتلہ اللہ ما اجرہ علی الدین، ابو حنیفہ بڑا جری ہے، نبی کی سنتوں کو، حدیثوں کو ذبح کرتا ہے، وہ جری ہے، بہادر ہے۔ بہادر میں اس نے بہادری میں قرآن و سنت کو ذبح کر دیا۔ امام مالک سخت خلاف۔ امام ابو حنیفہ جب حج پہ گیا، لیکن امام مالک بہرحال امام مالک ہے۔ یہ سعادت امام شافعی اور امام ابو حنیفہ اور امام احمد بن حنبل کی بھی، ان کے پاس بھی یہ سعادت نہیں ہے۔ مسجد نبوی میں بیٹھ کر کے درس حدیث دینے والا امام مالک ہے۔ بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ۔ یہ خدا کی مرضی ہے۔ مولوی منظور جتنا بھی زور لگائے امام حرم تک نہیں پہنچ سکتا۔ تم لوگ بکواس کرتے رہتے ہو، جتنا بھی کرو، خدا نے نبی کے مصلی پہ کھڑا کیا، بڑی سعادت ہے۔ مسجد حرام کا امام بنا دیا۔ کمزوریاں ہر انسان کی، کوتاہیاں ہیں، لیکن عرب کے بارے میں اپنے منہ کو لگام لگا دو، ٹھیک ہے، ان کے اندر کمزوریاں، کوتاہیاں بھی ہیں، لیکن تمہارا شیخ الحدیث، تمہارا بزرگ جتنا بھی ہو، امام حرم کے برابر اس کو تولنے کی کوشش نہ کرو، سمجھتا ہے، اس کے ساتھ تولنے کی کوشش نہ کرو۔ اللہ کی مرضی ہے، خدا جس کو۔ امام مالک نے مسجد نبوی میں زندگی گزاری اور یہیں حدیث پڑھاتے رہے۔ شاہ عبدالعزیز کتنے بڑے آدمی ہیں، لیکن شاہ عبدالعزیز نے جب بستان المحدثین کتاب لکھی، ائمہ اربعہ کے حالات کے بارے میں لکھا، تو سب سے پہلے کہا کہ ہوں تو حنفی میں شاہ عبدالعزیز ہوں کٹر حنفی، لیکن میرا قلم مجھے مجبور کرتا ہے کہ ابو حنیفہ کو مؤخر کرو، جو مسجد نبوی میں درس دیتا تھا اس کے حالات پہلے لکھو۔ اس لیے بستان المحدثین دیکھیں، بستان المحدثین میں شاہ عبدالعزیز نے امام مالک کو مقدم کیا۔ بہرحال آدمی بڑے تھے، بہت بڑے۔ موطا وطاہ العلماء، علماء نے موافقت کی اس کی کتاب پر، اس لیے شاہ ولی اللہ اس کو بخاری پر مقدم رکھتا ہے کہ بخاری کا وہ درجہ نہیں ہے جو موطا امام مالک کا ہے۔ امام ابو حنیفہ تو ابو حنیفہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حج کے موقع پر امام صاحب کے مسجد نبوی میں حضرت جی کا درس چل رہا تھا، امام مالک کا درس میں بیٹھ کر کے امام مالک جب درس سے فارغ ہو گیا، حاجی لوگ مل رہے ہیں، اس زمانے میں اتنا رش نہیں تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام مالک نے کہا وعلیکم السلام۔ فرمایا من این انت، نام نہیں پوچھا، کہاں سے آ رہے ہو؟ امام ابو حنیفہ نے فرمایا من العراق، عراق اور کوفہ، عراق من العراق۔ تو امام مالک نے کہا ہناک النفاق والشقاق، ہناک النفاق والشقاق، وہاں منافقت اور مخالفت ہے، وہاں جھگڑے اور منافقت، یہی وہ نفاق کی جگہ ہے، جھگڑوں کی جگہ، اختلافات کی جگہ عراق۔ من این انت؟ قال من العراق۔ قال هناك النفاق والشقاق۔ امام مالک نے فرمایا، امام ابو حنیفہ نے جواب میں کہا ومن اہل المدینہ مردوا علی النفاق، چونکہ امام مالک تو مدینے میں رہتا تھا،
امام مالک مدینے میں رہتا تھا، تو امام ابو حنیفہ نے فوراً کہا وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ، اور آپ لوگ پڑھیں گے یعنی قوم اصروا علی النفاق، مردو کا معنی اصروا علی النفاق، اور مدینہ والے منافق تو سب سے زیادہ سخت ہے، وہ جمع ہوئی ہے جیسے تارکول اور ڈامبر زمین کے ساتھ چپک جاتا ہے، یہ منافقت کے ساتھ چپکی ہوئی ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا یہ بندہ تو بہت خطرناک لگ رہا ہے، ایسی جلدی میں اس نے فرمانے لگے الست بأبی حنیفہ، کہیں ابو حنیفہ تو نہیں ہو؟ الست بحنیفہ، تو امام صاحب نے فرمایا بلا، میں وہی بلا ہوں۔ اور بلا منفی کو مثبت بنانے کے لیے آتا ہے، بلا کے قواعد میں آپ کو بتا چکا ہوں، بلا اور نام میں فرق بھی آپ کو بتا چکا ہوں۔ فرمایا الست بأبی حنیفہ، فرمایا بلا، میں وہی طوفان ہوں، میں وہی سیلاب ہوں، وہی بلا ہوں۔ یہ میرے بلوچی کے ترجمہ ہے، ورنہ بلا کیوں نہیں، واقعی میں ہوں۔ ایک دوسرے کو سمجھا، ایک دوسرے کو سمجھنے کے بعد امام مالک رحمۃ اللہ نے فرمایا ابو حنیفہ اللہ کا واسطہ ہے آپ کو، یہاں 10 دن رہو حج کے دوران، مسجد نبوی کی زیارت کر کے نماز پڑھنے کے لیے، آپ کہیں کسی کے مہمان نہیں، میرے مہمان ہوں۔ میں سبق پڑھاتا ہوں، کھانے کا جو ٹائم ہوگا میں آپ کو خود بخود لے لوں گا مسجد نبوی میں، آپ عبادت کریں، اور عبادت سے فارغ ہو کر کے میں خود اپنے گھر آپ کو لے جاؤں گا۔ معاف کیجئے گا مجھے اگر آپ کا حافظہ کمزور ہے کسی کا تو جانے دوست، لیکن یہ ہے کہ پنجپیری جہاں سے اکابرین کی بہت سی کتابیں چھپاتے ہیں، انہوں نے ان کے اندر تحریف کی ہے، غیر پنجپیری گروپ انہوں نے، بریلویوں نے جو بزرگوں کی کتابیں چھاپی ہے وہ انہوں نے الگ تحریف، اور اس نے دشمنان صحابہ نے جو وہ الگ، میرے پاس روح المعانی تھی، ایران تہران کی چھپائے، اللہ اکبر، اتنی تحریفات اس میں، اتنی تحریفات، یہ یہودیوں سے کسی طرح پیچھے نہیں ہے، یہود ان کے مقابلے میں ہیچ ہے، سمجھے؟ دشمنان صحابہ کے جو مسئلہ ہے مولانا، چونکہ ہمارے ساتھیوں کا دماغ کمزور ہوتا ہے، بخدا طالب علمی کے زمانے میں میں نے مطالعہ کیا، اتنی تحریفات تہران سے جو روح المعانی چھپتی ہے اس کی بات آپ کو بتا، اور معاف کیجئے گا تفسیر ابن کثیر کا جس ترجمہ جس جوناگڑی نے کی ہے، جاہل ابن جاہل، اس نے جو تحریفیں کی ہے وہ مجھے خوب معلوم ہے۔ تفسیر ابن کثیر کے جو ترجمہ کی ہے جوناگڑی غیر مقلد نے، میں اہل حدیث نہیں کہتا، اہل حدیث کے میں مخالف نہیں ہوں، سمجھتا ہے، میں اہل حدیث تو احسان الہی ظہیر جیسے اہل حدیث تلاش کرنا چاہ رہا ہوں، اس قسم کے غیرت مند آدمی ملے۔ ہمارے شیخ سے کہا، مولانا سلیم اللہ خان صاحب سے کہا کہ 2 غیرت مند آپ مجھے مل رہے ہیں، ایک مولانا عبداللہ اسلام آباد والے جو شہید ہو گئے، اور دوسرا کہا سلیم اللہ خان آپ، باقی دیوبندی ہیجڑے ہیں۔ جب یہ صدام سے ایران کی لڑائی تھی اس زمانے میں جامع فاروقیہ میں یہ لوگ آ گئے، ان کا وفد ٹھہر گیا جامع فاروقیہ میں، 3-4 دن جامع فاروقیہ کے مہمان، اس شعر کو میں نے دیکھا مولانا احسان الہی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ کو، اور بغداد جب یہ گئے، بریلوی جماعت اسلامی اہل حدیث بڑے بڑے مکاتب صدام نے بلایا، جب یہ گئے وہاں جو سعادت حاصل ہوگی سب کی ترجمانی کی مولانا احسان الہی ظہیر نے کی، اس کی وہ تقریر آپ سنیں جو بغداد میں اس نے جو تقریر کی ہے، بغداد میں جو اس نے تقریر کی ہے وہ ابو حنیفہ کو لتاڑنے والا نہیں ہے، وہ ابو حنیفہ کا بیٹا اپنے آپ کو کہتا ہے، اہل حدیث ہو کر کے لیکن ابو حنیفہ کو وہ سمجھتا ہے، بیٹا اس کا بہت اچھا ہے، یہ کیا نام ہے اس کا، ابتسام الہی، اچھا ہے، معتدل آدمی، اچھا ہے اور معتدل آدمی، سمجھے؟ اس تقریر کو آپ سنیں مولانا علامہ احسان الہی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ کے، اور اس نے بدعات کے خلاف جو، اور اسی طرح رافضیت کے خلاف، بہائیت کے خلاف، اسماعیلیت کے خلاف بہت مدلل کتابیں لکھی، عرب بھی اس سے استفادہ کرتے ہیں، چنانچہ ہمارے اس ملک کے اندر ان کی کتابوں پر پابندی لگ گئی، اب عرب ان کو وہاں سے چھاپتے، سعودی والے بھی چھاپتے، بیروت والے بھی چھاپتے، یہاں پابندی لگی۔ یہ آپ نے استاد محترم شیخ الحدیث ڈاکٹر منظور احمد مینگل صاحب حفظہ اللہ و رعاہ کی زبانی امام مالک رحمہ اللہ اور ان کے فضائل اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے متعلق بعض باتیں سماعت فرمائیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔